نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ گدا تو گدا ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ وعظم اسمہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ فخر آمینہ سرخیل زہرہ جمالہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہزارہا عقیدتوں، محبتوں، لجاجتوں کا خراج پیش کر لینے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تقریم، ذی وقار و ذی احتشام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج یہ توفیق خاص عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میرے انتہائی مخلص، محبت کرنے والے اور عاشق رسول جناب محترم ملک ایاز صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا اور آپ کے برادر محترم جناب فرخ صاحب، آپ کی محبتیں ہمیشہ شامل حال ہوتی ہیں، اور آپ سارے دوست جو بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ہمارے محترم تشریف فرما ہیں۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو
یقین جانیے کہ دل میں ایک بڑی نئی امنگ اور نیا جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوچ اور فکر لے کر میں یہاں پہ آیا تھا امریکہ کے اندر، اس کی صحیح ترجمانی میں آپ کے اس شہر میں دیکھتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شہر کو اسی طرح اتفاق و اتحاد کا مرکز بنائے رکھے، اور آپ آپس میں اسی طرح باہم شیر و شکر ہو کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مقربین کی صف میں شامل فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں اور عفتیں سلامت فرمائے، اور رب تعالی انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت ثناخوانی سنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ نذرانہ عقیدت سارے ساتھیوں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا۔ میرے ہمسفر محترم المقام جناب آصف خان صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کی، اور پاکستان سے تشریف فرما ہوئے بڑے مشہور ثناخوان ہیں محترم المقام جناب شعیب رضا قادری صاحب، انہوں نے بڑی محبت کے انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ میں بڑی خوش دلی کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس محفل کے جو نقیب اعلیٰ ہیں، آپ نے پچھلے سال بھی ان کو سنا اور غالباً اس سے پچھلے سال بھی ان کو سنا، اور یہ تیسرے سال کے اندر اتنی امپروومنٹ آئی ہے، اب میرا خیال ہے کہ اگلے سال وہ خود خطاب فرمائیں گے، اور آپ اب یقین مانیے یہ صرف ان کے منہ کی تعریف نہیں ہے۔ جناب پرویز صاحب جس طرح انہوں نے نکات پیش کیے ہیں، آپ کے لیے شاید یہ بڑی معمولی بات ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکات بڑے بڑے علماء اپنی مجالس کے اندر بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے مختصر 2 منٹ کے اندر انہوں نے ایک ایسی گفتگو چھیڑی جس پر اگر کلام کرنا چاہیں تو یقینی طور پر بڑا سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں سلام کیسے پیش کیا جا سکتا ہے، درود کی تو سمجھ آتی ہے کہ ہم درود بھیجتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود کی سمجھ آتی ہے، سلام کیسے پیش کیا جائے۔ جو انہوں نے نقطہ اخذ کیا آپ کے سامنے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں اور علماء کو سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ کہ ذرا سبحان اللہ۔ میں ان کے لیے ابتدا میں ہی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ان کے زور بیان میں اور قوت عطا فرمائے، اور ان کے ذوق مطالعہ میں اور ان کے ذوق لطافت میں اور برکتیں اور چاشنی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے ہی دھیمے لہجے میں، بڑے ہی محبت کے انداز میں آپ کی سماعتوں کی نظر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو سوچ اور فکر لے کر میں آیا تھا اس کی عکاسی آپ کا یہ شہر کرتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کی سرزمین جب چھوڑتے ہیں تو ہمیں تمام تر فرقہ واریت کو بھی وہیں چھوڑ کے آنا چاہیے۔ ہم اپنے ملک سے آتے ہیں تو ہمیں صرف مسلمان بن کے آنا چاہیے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ بلا تفریق مسلک آپ کی اس مسجد میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفت اور بلندی درجات کو بیان فرمایا۔ ہم اگر سورہ حجرات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ہمیں ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے۔ کہ ذرا سبحان اللہ۔ اب میں نے سبحان اللہ تو آپ سے کہلوانی ہے، بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ راستے میں آصف خان صاحب فرما رہے تھے
کہ یہ بھی ایک بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہے کہ کہتے ہیں بار بار یہاں سے آواز نہیں آئی اور یہاں سے آواز نہیں آئی. تو میں نے کہا یہ تو ہم کہیں گے تاکہ لوگ سو نہ جائیں, جاگتے رہیں, اور جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے آپ کی حاضری لگتی جائے گی. احادیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ ایک بار جو سبحان اللہ کہتا ہے رب تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے, اور اس درخت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جنت میں اس کے نام کا درخت لگ گیا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے تو وہ خود جنت میں جائے گا تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگا ہے. اگر کوئی مکین نہ آئے اس کے لیے گھر کی الاٹمنٹ ہو جائے, ایسا تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا, اور رب ذوالجلال تو اکس بندے کے لیے اگر جنت میں گھر لگا رہا ہے اپنی قدرت کاملہ سے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. اس لیے کہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. اب سورہ حجرات ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ, نہ آگے بڑھو اللہ سے. انسان سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو. باری تعالیٰ تیرے سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے, اور ہمیں تو یہ لگتا ہے زمین ایک کائنات ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ زمین ایک کائنات نہیں ہے. رب ذوالجلال نے اس طرح کی 7 کائناتیں پیدا فرمائی ہیں, اور ایک کائنات کا حدود و دربہ اتنا ہے اگر ہم شمسی کروڑ سال بھی سفر کرتے رہے ایک سمت سے لے کر دوسری سمت تک ہم اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسی 7 کائناتیں پیدا فرمائی ہیں, 7 زمینیں 7 آسمان. اللہ فرماتا ہے کہ ہر کائنات پر میرا حکم اترتا ہے, ہر کائنات پر میرا پیغام اترتا ہے, اور ہر کائنات میرے حکم کے تابع ہے. باری تعالیٰ تجھ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے آگے بڑھ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والے نہ تم مجھ سے آگے بڑھو نہ میرے رسول سے آگے بڑھو. مفسرین کا سہارا لیا, پوچھا گیا کہ بتائیے یہ اللہ سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑنا ہی اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. کہ ذرا سبحان اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی. بات میں سمجھ آئی؟ اگلی آیت کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے بہترین اور کوئی کتاب نہیں ہے جس سے ہم ہدایت لے سکے, جس سے ہم رہنمائی لے سکے. اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کروں کہ یہ جو ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب صرف جھنڈیاں لگانا ہوتا ہے, چراغاں کرنا ہوتا ہے, یا اس کا اصل مقصد کوئی اور ہوتا ہے؟ میلاد مصطفیٰ جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ یہ چراغاں کرنے کا نام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ گلیاں سجانے کا نام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ یہ پانی کی دودھ کی سبیلیں لگانے کا نام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ حقیقت میں ذکر مصطفیٰ کا نام ہے. میلاد مصطفیٰ حقیقت میں آمینہ کے لال محمد عربی کی سیرت کا نام ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک, سرکار کا ذکر پاک اگر قرآن سے بیان کیا جائے تو اس میں تو اور زیادہ چاشنی ہے. اللہ اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے, اور ہمارے مفتی اعظم, مفتی اسلام, مفتی اہل سنت, فخر گجرات
مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر قرآن میں اللہ نے اتنا بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں جو صورت اور جو آیت جس میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم کا لفظ جہاں پہ آیا، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، وہ ساری کی ساری آیتیں حضور کے میلاد پر دلالت کرتی ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر میلاد ہے اور جو سرکار کی سیرت پاک ہے، کیا صرف ہم دنیا میں صرف مناتے ہیں یا اس کا انعقاد کہیں اور بھی ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ ذکر قیامت والے دن کا ہے، یہ ذکر یوم محشر کا ہے، یہ ڈے آف ججمنٹ کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ جب حساب و کتاب ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انسانوں کے اعمال کا حساب کرے گا، مواخذہ ہوگا، نیکی کرنے والا جنت میں جائے گا، برائی کرنے والا دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ اس دن کی مقدار کتنی ہوگی؟ 24 گھنٹے کا دن ہوگا؟ فرمایا نہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہ ذرا سبحان اللہ۔ اصل میں میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو اسپیکر کی آواز ہے یہ تھوڑا سا تنگ کرتی ہے، مجھے تو اس کی آواز جو گونجتی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ صحیح آ رہی ہے کہ نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ علماء سے پوچھا گیا کیا پورا 50,000 سال کا جو دن ہے سارے کے اندر رب تعالیٰ حساب و کتاب لے گا؟ وہ رب ذوالجلال تو قادر ہے، وہ تو مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور رب کو 50,000 سال کے دن میں حساب و کتاب کی کیا پڑی ہے کہ اتنا لمبا حساب لے گا؟ رب تو آنے واحد میں حساب لے سکتا ہے، وہ تو قادر ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا، شیطان نے کہا کہ میں ازما دیکھوں عابد اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ازماتے ہیں کہ عابد اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے، جو علم والا ہے اور جو صرف تقوی والا ہے یا جو صرف عبادت کرنے والا ہے۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرنے والا تھا، شیطان مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، ایک اس نے چھوٹی سی شیشی پکڑی ہاتھ میں یا اس نے کوئی چھوٹی سی چیز لی، دروازے پہ کھڑا ہوا۔ عابد جو بظاہر عالم دین نہیں تھا لیکن عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، ساری رات عبادت کرنے والا تھا، وہ آیا مسجد میں داخل ہونے لگا۔ شیطان انسانی شکل میں آ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی عابد صاحب مسجد میں بعد میں جائیے گا، پہلے ایک مسئلہ بتائیے کہ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ کیا رب ذوالجلال اس پوری کائنات کو اس شیشی میں بند کر سکتا ہے؟ چونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تم نے کیا بات کر دی، اتنی بڑی کائنات اس چھوٹی شیشی میں؟ اتنا اس نے کہا، شیطان مسکرایا، وہ اندر چلا گیا، اس کا ایمان ضائع، اس کا ایمان ختم کہ رب ذوالجلال تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عالم دین فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، بھاگتے بھاگتے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو روک کے پوچھا کہ بھئی نماز بعد میں پڑھیے گا، پہلے مسئلہ بتائیے کہ رب ذوالجلال اس شیشی کے اندر پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ عالم دین نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور ساتھ میں کہا کہ رب ذوالجلال چاہے تو سوئی کے ناکے سے پوری کائنات گزار سکتا ہے۔ اب علماء کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کہ رب ذوالجلال 50,000 سال میں حساب و کتاب لے گا؟ تو ہم نے پھر مفتی اعظم مفتی اہل سنت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں
کہ لوگوں 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں سارے کے سارے دن میں حساب و کتاب نہیں ہوگا. حساب و کتاب صرف 5 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. کہ ذرا سبحان اللہ, مزہ آئے گا بات سن کے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں حساب و کتاب تو 5 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. 49,999 سال اور 11 مہینے 29 دن 19 گھنٹے حساب و کتاب نہیں ہوگا, آمینہ کے لال کا ذکر ہوگا. یہ ہے بزم معاشر, یہ ہے قیامت کا میدان. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ قیامت کا میدان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے, صحیح بخاری میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجوفی الشافعی السنی, کہ ذرا بلند آواز سے, یہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے. آپ اس کو کوئی اور نہ سمجھے کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ اور ہے. امام بخاری سنی ہے, صحیح العقیدہ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے نا قیامت والے دن, چلیں گے آدم علیہ السلام سے, جب رب ذوالجلال حساب و کتاب لے گا ساری امتوں سے, تو ساری امتیں, ہر نبی کی امت ساری اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گی, اور عرض کریں گی کہ آپ صفی اللہ ہیں, رب آج کرسی جلال پہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رب جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ رب کا جسم نہیں ہے, جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. سمت, جہت اور طرف جسے آپ ڈائریکشن کہتے ہیں اس سے پاک ہے. مکان اور لا مکان دونوں سے پاک ہے. اللہ تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتا, تمہاری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ رب کی ہستی کیا ہے. وہ رب ذوالجلال ہی جانتا ہے یا اس کا پیارا حبیب آمینہ کا لال جانتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام بخاری نقل فرماتے ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس اکٹھی ہوں گی اور عرض کریں گی آپ صفی اللہ ہیں, رب آج کرسی جلال پہ تشریف فرما ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. آپ رب کے حضور ہماری سفارش کریں کہ رب ہمیں معاف فرمائے. آدم فرمائیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا, اذهبوا الی غیری, حدیث کے لفظ ہیں, جاؤ کسی اور کے پاس, میں رب کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. امتیں ساری نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور آ کے عرض کرے گی آپ پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام کے بعد, بیچ میں جتنے رسول آئے آپ پہلے نبی ہیں, آپ رب کے حضور سفارش کریں. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. امتیں ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گی, آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, ہماری سفارش کریں رب کے حضور. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, میں بھی آج اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا, جاؤ کسی اور کے پاس. امتیں ساری اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی, ان کے پاس آ کے عرض کریں گی آپ تو اللہ کے کلیم ہیں, آپ نے تو اللہ سے براہ راست کلام کیا ہے, رب کے حضور ہماری سفارش کریں. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. امتیں آئیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جو اپنی ماں کی گود میں کلام کرنے والا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے کلام کو نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, رب نے مجھے انجیل دی ہے اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا.
امتیں ساری اکٹھی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور آ کے عرض کریں گی تو آپ تو روح اللہ ہیں، آپ رب کے حضور ہماری سفارش کریں۔ آپ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آپ فرماتے ہیں تم سارے انبیاء کی چوکھٹ سے ہو کر میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں کہ جس دروازے پر کبھی نہ نہیں ہوتی، اس دروازے پر جا کے سوال کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، رب ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان سے جا کے عرض کرو۔ سرکار فرماتے جب امتیں ساری اکٹھی ہو کر میری بارگاہ میں آئیں گی اور آ کے مجھ سے سوال کریں گی کہ رب کے حضور ہماری سفارش کرے، رب تعالیٰ آج ہمیں معاف فرمائے، سرکار فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، رب کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، سرکار فرماتے ہیں صحابہ رب ذوالجلال نے مجھے اختیار دیا ہے، یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں یا شفاعت کا حق لے لوں۔ کہ ذرا سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جس کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشی جا رہی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک ایسا بندہ ہوگا جس کو فرشتے زنجیریں ڈال کر گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ابھی وہ جہنم میں گرے گا نہیں، اس کی نظر مجھ محمد عربی کے چہرے پہ پڑ جائے گی، مجھے دیکھ کر پکارے گا اغثنی یا رسول اللہ، آقا میرے حال پہ کرم کیجئے، مدد فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اگر میں نے آدھی امت کے بخشوانے کا سودا کیا ہوتا رب کے حضور، آج مجھے اس کو بخشوانے کا حق نہ رہتا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جب مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار سن کر رب کے حضور اس کی سفارش کروں گا، رب تعالیٰ میری سفارش کے بدلے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں رب کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں گا، جو تسبیح، جو تحمید، جو تحلیل مجھے رب سکھائے گا اس وقت میرے دل میں القاء فرمائے گا، وہ تسبیح رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، نہ وہ تسبیح، وہ کلمات اس وقت تک، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک وہ کلمات تسبیحات کسی نے ادا نہیں کیے ہوں گے، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی وہ کلمات ادا کرے گا جو کلمات اس وقت رب مجھے عطا فرمائے گا۔ میں ان الفاظ سے، ان کلمات سے رب کی تسبیح بیان کروں گا، تسبیح بیان کرنے کے بعد میں رب کے حضور سجدہ کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے نا، سرکار اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے، تو رب ذوالجلال نے پہلا کرم یہ کیا کہ جب آمینہ کے لال محمد عربی کی جلوہ گری اس زمین پر ہوئی، رب نے ساری زمین کو پاک و صاف کر دیا۔ پہلے یہ تھا کہ خاص معبد کے اندر جا کے عبادت کی جاتی، خاص جگہ پہ جا کے عبادت کی جاتی، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اپنا سر سجدے میں رکھ کیا، اور اس وقت رب کے حضور عرض کیا اے باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنا سر سجدے میں رکھ کے امت کو یاد کیا، سرکار غار میں گئے اپنا سر سجدے میں رکھ کے امت کو یاد کیا، سرکار مکہ میں تھے تو اپنی امت کو یاد کیا، سرکار مدینے میں تھے اپنی امت کو یاد کیا، سرکار طائف میں گئے اپنی امت کو یاد کیا، امت کی بھلائی، بہتری اور سیدھے راستے کی دعائیں کی، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وصال اپنی امت کو یاد کیا، اور سرکار کائنات فرماتے ہیں جب میں میدان محشر جاؤں گا رب کے حضور سجدہ کروں گا اپنی امت کی خاطر، رب فرمائے گا اے محبوب ارفع راسک بقل یسمع بسل تعطا واشفع تشفع۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت رب مجھے فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا۔ تفسیر کیا ہے اس کی کہ یہ میدان جزا ہے، یہ روز جزا ہے، یہ عمل والا دن نہیں، عبادت والا دن نہیں۔
اے پیارے حبیب سر سجدے سے اٹھا، آج تو روز جزا ہے، ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا، وہ نورانی مکھڑا دکھا جس کی قسمیں میں نے قرآن میں اٹھائی ہیں، والضحیٰ کا چہرہ دکھا، وقل یسمع، اے حبیب آج تو جو بات کرے گا میدان محشر تیری بات سنی جائے گی، وسل تعطیٰ، آج میدان محشر میں تو جو سوال کرے گا تیرے ہر سوال پہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، عطا کرنے والا رب ہے، لیکن رب تعالی، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر شے عطا فرمائی، واللہ یعطی وانا قاسم، سرکار فرماتی ہے رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں رب دیتا ہے لیکن اپنے محبوب کے سر سے وار کے دیتا ہے۔ اس کائنات میں جس جس کو جو ملا، عزتیں ملی، شہرت ملی، علم ملا، وقار ملا، منصب ملا، مقام ملا، سب آمینہ کے لال محمد عربی کے صدقے عطا کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطیٰ واشفع تشفع، اے حبیب سر سجدے سے اٹھا، والضحیٰ کا مکھڑا دکھا، واللیل کی زلفیں دکھا، اے حبیب اپنا چہرہ دکھا، آج تو جو بات کرے گا تیری ہر بات سنی جائے گی، آج تو جو سوال کرے گا تیرے ہر سوال پر تجھے عطا کیا جائے گا، اور اے حبیب آج میدان محشر میں تو جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش مانی جائے گی اور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور سرکار کا فرمان ہے، یہ بھی صحاح ستہ کی معتبر ترین کتابوں میں ہے، سرکار فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے ایک بار بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ رب ذوالجلال مجھے فرمائے گا اے حبیب جا جہنم میں دیکھ تیری امت کے اگر لوگ ہیں انہیں پکڑ کے لے آ، سرکار فرماتے میں ہاتھ بڑھا کر اپنی امتیوں کو جہنم سے اپنے دستے مبارک سے باہر کھینچ کے نکالوں گا اور انہیں جنت کا راہی بنا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بلند، کتنی عرفہ اور کتنی اعلیٰ ہے۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر اس آیت میں اللہ ادب مصطفیٰ کو بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والوں، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اے کمپینینز آف مائی میسنجر، اے میرے مصطفیٰ کے پیارے ساتھیوں، جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے مصطفیٰ میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم، حبط اعمال کسے کہتے ہیں؟ حبط اعمال، میں پرویز صاحب کی نظر یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ نکات بیان کرتے ہیں۔ حبط اعمال اسے کہتے ہیں ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، ایک بندہ روزے رکھتا ہے، حج بھی زکوٰۃ بھی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں کہ اس کے اعمال قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ وہ اپنی طرف سے نیکیوں کے پہاڑ لگاتا جاتا ہے کہ میرے پاس نمازیں بھی ہیں، میرے پاس روزے بھی ہیں، میرے پاس زکوٰۃ بھی ہے، میرے پاس حج کا ثواب بھی ہے، میرے پاس عمرے کا ثواب بھی ہے، میرے پاس فلاحی کاموں کا ثواب بھی ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکی ایک بھی نہیں، اس کے پاس نیکی کا کوئی ایک نام و نشان بھی نہیں۔ اس نے اپنی سوچ میں پہاڑ بنا رکھے نیکیوں کے، لیکن حبط اعمال یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، میں اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہوں، اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہوں۔ یہ ہے حبط اعمال۔ فرمایا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والوں
बारगाह रिसालत के आदाब ये हैं, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे खबर ही ना हो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं। इसलिए उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, असातिज़ा ये फरमाते हैं कि जो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में आयत का हुक्म था, वही हुक्म जब इंसान बारगाह रिसालत में मदीनत रसूल में जाके हाजिरी पेश करता है, वही आकाम इस आयत के बारगाह रिसालत में मस्जिद नबी में वही आकाम होते हैं कि मस्जिद नबी में जाकर भी अपनी आवाज़ को बुलंद न करो। आज हम देखते हैं मस्जिद नबी में लोग जाते हैं, बुलंद आवाज़ से बातें करते हैं, मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, कुछ करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं जब अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए गया तो वालिद साहब ने एक ख़ास तौर पर जो तंबीह फरमाई, आपने फरमाया आजकल के लड़कों को ये बड़ा शौक़ है कि हम जाके वहाँ पर तस्वीरें बनाएं और ये करें। आपने फरमाया खबरदार कि बारगाह रिसालत में जाकर, मस्जिद नबी में जाकर तुमने अपने मोबाइल को हाथ भी लगाया तो वो बारगाह तो वो है जहाँ पर फरिश्ते बगैर इजाज़त के नहीं आते हैं। वहाँ पर तो वो मकाम है कि जहाँ पर सियासता की हदीस है, सहाबा कराम क्या बैठने का अंदाज ही होता जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठते हैं। वो इस तरह खामोशी के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर होते, और यही हुक्म आज भी है। और ये हुक्म क्यों है? हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात के साथ कब्र में जिंदा हो जावे थे। सुभान अल्लाह। अकायद की दुरुस्तगी साथ साथ बड़ी जरूरी है। हम इख्तलाफी तो बात करते ही नहीं है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात के साथ जिंदा हैं, इसलिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबिया हय्युन युरज़क़ून। फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, रब की बारगाह से उन्हें रिज़्क़ भी अता किया जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। थोड़ी मेहरबानी जिन्हें मैंने पानी पीने का मौका दिता है। अच्छा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरकार फरमाते हैं कि रब ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, रब की बारगाह से उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। कोई इतराज कर सकता है इस पर, तो हम मोहब्बत वाले मोहब्बत के साथ उसका जवाब देते हैं। आपको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफाए बिला फसल, वो परवाना ए चिरागे मुस्तफी, सुभान अल्लाह। अब आपने हर जुमले पे कहना सुभान अल्लाह। वो परवाना ए चिरागे मुस्तफी, वो यारे गारे मुस्तफ़ा, वो यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, वो मज़ाज शनासाए नबुव्वत, वो मंबाए जूदो सखा, वो महवरे तस्लीम और अदा, वो पैक करे सिद्क़ो सफ़ा, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जब विसाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ है, वो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दावत दी कि इस्लाम की अबियारी के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 5000 दिनार दिए। उस वक्त सैयदना फारूक आज़म ने घर के माल के 2 हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा सरकार की बारगाह में लेके आए। इसी असना में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना जिब्रील हाजिर हैं। तो सैयदना जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम ने उस वक्त बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नजर उठा के मस्जिद नबी के दरवाजे की तरफ देखें, आपका प्यारा सिद्दीक आ रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में आए ना, तो हालत कैसी है? हालत कैसी है? टाट का लिबास है, बटन खजूर के कांटों के लगा रखे हैं। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठा के देखा, जिब्रील जो नूरी मलाइका का सरदार है,
वो टाट का लिबास पहन के मुस्तफा की बारगाह में आता है। सरकार ने फरमाया जिब्रील तू तो नूरी फरिश्ता है, तुझे तो लिबास की हाजत नहीं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह नजर उठा के आसमानी कायनात पर देखे, आज रब्बे जुल जलाल ने हुक्म फरमाया है कि जो मेरे महबूब के प्यारे साथी सिद्दीक़ अकबर की अदा इतनी मुझे पसंद आ गई है, आसमानी कायनात का हर फरिश्ता टाट का लिबास पहनेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए ना, तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे सवाल किया, सरकार ने फरमाया मा अब तो ले अहले का या अबा बकर, ए अबू बकर बता घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। ये सवाल सहाबा की पूरी जमात ने सरकार ने किसी से नहीं किया। तो सरकार के सारे सहाबा माल लेके आए, सैयदना फारूक आज़म ने घर के माल के 2 हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। ढेर सारा माल था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ 5000 दिनार लेके आए, बाकी सहाबा भी लेके आए, लेकिन ये सवाल कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के और किसी सरकार ने नहीं पूछा, इसलिए कि सरकार जानते थे कि मेरा सिद्दीक वो है कि मेरे बुलाने पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह घर और घर वाले उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ाया हूँ। ये जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का विसाल हुआ ना, तो आप अपने आखिरी सांस से गिन रहे थे, आपने अपने मसाहिब को बुलाया करीब और आपने फरमाया कि जब मेरी रूह मेरे कफ़न से उनसरी से परवाज कर जाए, तो उस वक्त जब मुझे गुस्ल दे लो, जनाजा पढ़ लो, तो मुझे दफन करने से पहले मेरी चारपाई उठाकर बारगाह मुस्तफा में ले जाना और जाकर सलाम पेश करना, सलाम के बाद अर्ज करना आका वो आपका गार वाला साथी आया है, आका वो आपका हिजरत वाला साथी आया है, आका वो आपका मक्के वाला साथी आया है, आका वो आपका मदीने वाला साथी आया है, आका वो आपका बदर वाला साथी आया है, आका वो आपका हुनैन वाला साथी आया है, आका वो आपका उहद वाला साथी आया है, आपका हजरत सफर का साथी आया है। आका इतनी ख्वाहिश रखता है आपके साथ मजार में दफन होने की। और फरमाया साथ में ये कहा अगर इजाजत मिल जाए मुस्तफा की बारगाह से तो मुझे वहां पे दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। ये अकीदा समझा रहा हूं आपको। अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं, हर नबी की शान ये है, हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, लेकिन आमीना के लाल मोहम्मद अरबी की शान क्या है। सीना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा में कौन कौन है, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, जितने सहाबा के नाम ले जो हयात थे, सारे के सारे सहाबा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के सब सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जस्ते मुबारक को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। सरकार कायनात का विसाल हो चुका, कब्र अनवर में है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब ने आकर बयक जुबान कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका ये आपका गार वाला साथी आपके साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। कब्र मुस्तफा से आवाज आई उदखिलुल हबीबा इलल हबीब, औसिलुल हबीबा इलल हबीब। ऐ मेरे सहाबा देर किस लिए करते हो, यार को यार से जल्दी मिला डालो। नाराए कब्र मुस्तफा से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ये खड़े होकर पानी पीना भी एक मौके पर सुन्नत है, इसलिए पिया है। खुदा तआला से कहे सुभान अल्लाह। इतराज हो सकता है ना, बाद में कोई कर सकता है कि भाई खड़े होकर पानी पी लिया है जी, इसलिए हज़रत गिरामी कदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम को रब ने आदाब खुद सिखाए। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मिलाद की महफिल में आने वालों, रब ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद मसूद की बरकत से इस कायनात में जो हुस्न बखेरा, इस कायनात में जो नूर बखेरा,
اس کی مثال کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے تشریف فرما ہوئے۔ سرکار جہاں پر جانوروں کے لیے رحمت، جہاں پر پرندوں کے لیے رحمت، جہاں پر چرند کے لیے رحمت، جہاں پر درختوں کے لیے رحمت، جہاں پر بے جان پتھروں کے لیے رحمت، وہیں پر رب ذوالجلال کے حبیب انسانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف فرما ہوئے۔ میں اکثر کہتا ہوں دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں مرد حضرات، وہ تو حضور کا میلاد مناتے ہیں، سب سے زیادہ حق ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بنتا ہے کہ وہ آقا محمد عربی کا میلاد منائیں۔ کیوں؟ وجوہات ہیں، ہر کام کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، سرکار کی بعثت مبارکہ سے پہلے عرب معاشرے کے اندر دستور یہ تھا، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے، اسے مار دیا کرتے کہ کہیں ہمارا کوئی بہنوئی نہ کھلائے، کہیں ہمیں کوئی اپنی بیٹی کا کوئی ہمیں تانا نہ دے کہ یہ فلاں بیٹی کا باپ ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وجہ یہ تھی کہ عرب زبان جو تھے وہ صاحب زبان تھے اور وہ شاعری کرتے تھے، اور شاعری کے اندر اگر کسی کی ماں بہن بیٹی خوبصورت نظر آتی تو اس کا نام لے کر اس کے حسن کی تعریف کرتے، جو معاشرے کے لیے، جو گھر والوں کے لیے بڑی بے عزتی کا سبب ہوتا۔ اس لیے قبیلے والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بیٹی پیدا ہو اسے فوراً زندہ دفن کر دیا جائے، اور کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دفن کیا زندہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اور جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے احوال بیان کرنے شروع کیے کہ یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی، اور جب اس وقت زمانہ جاہلیت میں آقا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا، آقا میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر صحرا میں گیا، میں گڑھا کھود رہا تھا، آقا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری مدد کرتی تھی، آقا جب میں نے گڑھا کھودا میں نے گڑھے کے اندر اپنی اس بیٹی کو رکھا، اور وہ بیٹی کو جب میں نے رکھا میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، پہلے وہ خوش تھی لیکن جب اس کے اوپر مٹی پڑی، جب اس کا سر نیچے دبا تو وہ چیختی چلاتی رہی، آقا مجھے ترس نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا، میں اپنی زندہ بیٹی کو اس صحرا کے اندر دفن کر کے آیا۔ وہ بات بیان کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچکی سے کے ساتھ رو رہے تھے۔ اس وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر تشریف فرما ہوئے جب بیٹی کو گالی سمجھا جاتا تھا، جب بیٹی کو تانا سمجھا جاتا تھا، جب بیٹی کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، الفاطمہ تو بدعت منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ بیٹی تانا نہیں ہوتی، بیٹی تو وہ ہے جو سر کا تاج ہے، بیٹی تو وہ ہے جو دل کا چین ہے، بیٹی تو وہ ہے جو جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے یہ اعلان فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے بیٹی دی ہے، اور جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، جس نے 2 کی، جس نے 3 کی، رب ذوالجلال جنت میں اسے آمینہ کے لال محمد عربی کا قرب عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں اس ماں کو حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ اس ماں کو عرب معاشرے کے اندر جب باپ فوت ہو جاتا، ماں اکیلی رہ جاتی، اس وقت بیٹے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیا کرتے؟ عرب کی منڈی کے اندر لے جا کر ماں کو بیچ دیا جاتا، اپنی ماں کی تعریفیں کرتے، یہ فلاں فلاں کام میں بڑی ماہر ہے اس لیے اس کی رقم زیادہ لی جائے گی۔ ماں کو منڈی کے اندر بیچا جاتا۔ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا اے عرب معاشرے میں رہنے والوں، یہ ماں بیچنے والی چیز نہیں، یہ ماں تو وہ ہے جو رب ذوالجلال کی جنت جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے۔ میں آمینہ کے لال محمد عربی نے اس جنت کو کھینچ کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام امہات،
जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। मैं कहता हूँ उस औरत को, उस बीवी को सरकार का मिलाद मनाना चाहिए। मुआशरे के अंदर औरत को, बीवी को तानो तशनी का निशाना बनाया जाता, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक का जो पैगाम दिया, जो तालीम दी, वो कितनी हसीन है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना यक्तस में दाखिल हुए। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी ज़ौजा आयशा मुझे मिसवाक दो। और आपको मालूम है कि हुजूर का सबसे मशगूल मशगला जो था घर के अंदर, मरगूब मशगला जो था, वो सबसे पहले सरकार घर में दाखिल होते तो मसवाक तलब किया करते। मसवाक करना हुजूर की सुन्नत है। आजकल तो वो पेस्ट आ गई, ट्यूब आ गया, ये टूथपेस्ट आ गई, ये करनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जरूरी है, लेकिन सरकार की सुन्नत समझ के दिन में एक मरतबा मिसवाक भी करनी चाहिए। सरकार दाखिल होते ना तो मिसवाक मांगते। मिसवाक अगर सख्त होती तो सरकार फरमाते, आयशा मुझे अपने दांतों से चबा के दो। ये मोहब्बत की इंतहा है। खुदा की कसम, आमीना के लाल अहमद मुज्तबा जिनके लिए ये कायनात हस्ती सजाई गई, आप फरमाते, आयशा मुझे अपने दांतों से मिसवाक चबा के दो, फिर धो के नहीं, उसी तरह। हाय हाय। फिर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ मेरी ज़ौजा आयशा मुझे पानी दो। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं जब सरकार की बारगाह में पानी का प्याला पेश करती तो सरकार पूछते, ऐ मेरी हुमैरा। सरकार ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुमैरा कह के पुकारा है। फरमाते, ऐ हुमैरा बता इस प्याले पे किस जगह पे मुंह लगा के तूने पानी पिया है। आप फरमाती मैं बताती, सरकार उसी जगह से मुंह रख के पानी नोश फरमाया करते। ये सरकार ने अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक की आला मिसाल कायम की। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा हैं, खातून अव्वल मुस्लिम उम्मत और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रफीका हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपका वक्त विसाल करीब आया ना तो आपने अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जाओ अपने बाबा जान के पास और उनसे कहो कि अपनी चादर मुझे अता फरमाए ताकि मेरे कफन के लिए इंतजाम हो जाए। बीवी अपने शौहर से उनकी चादर मांग रही है। हुस्न सलूक की आला मिसाल है। या तो बीवियां राजी नहीं होती या अब शौहर राजी नहीं होता। हुस्न सलूक की आला मिसाल। फरमाया अपने बाबा जान से चादर लेके आओ ताकि उस चादर के अंदर मुझे कफन दिया जाए। जब सरकार कायनात की बारगाह में सैयदा कायनात ने अर्ज किया कि वालिदा साहिबा तो वो लगता है उनका विसाल होने वाला है और चादर मांग रही हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता फरमाई। हज़रत फातिमा चादर लेके चली ना, सरकार पीछे पीछे खुद चले और आके हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या फरमाया? फरमाया, ऐ मेरी ज़ौजा खदीजा, तूने मुझसे आज वक्त विसाल चादर मांगी है। अगर मुझ मोहम्मद अरबी से आज तू मेरे जिस्म की खाल मांगती, मैं वो भी देने के लिए तैयार हो जाता कि तूने मेरे साथ इस तरह अच्छा रवैया इख्तियार किया है। हज़रत गिरामी कदर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, ऐ सहाबा मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं। 3 चीजें। पहली क्या? फरमाया अत्तीब अन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। सरकार ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं। एक चीज सरकार ने फरमाया नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। दूसरा सरकार ने फरमाया खुशबू मुझे बहुत पसंद है दुनिया की चीज। और तीसरी सरकार ने फरमाया अन्निसा। निसा जो है ग्रामर के रूह से ये जिन्स है और जिन्स के ऊपर ग्रामर का ये कायदा है, अलिफ लाम किसी जिन्स के ऊपर लगाया जाए तो माना इस्तिगराक देता है। और इस्तिगराक का माना मतलब क्या होता है? अन्निसा का मतलब है औरत। फरमाया औरत की जितनी किस्में हैं, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, आमिना के लाल को हर औरत से प्यार है। और रही बात जब बहन की आई तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र उस बहन को करना चाहिए कि जिनके बारे में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरकार की सगी हमशीरा कोई नहीं,
سرکار کی ایک ہمشیرہ ہے رضائی، جن کا نام ہے حضرت شیما، اسے شیما بھی پڑھتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیما، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، جو سرکار کی رضائی ہمشیرہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے لشکر نے ایک قبیلے پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ وہ قبیلہ تھا حضرت شیما کا، جہاں پہ آپ کی شادی ہوئی تھی۔ جب قیدی بن گئے ان کے قبیلے کے لوگ تو قبیلے والوں نے اعلان کیا کہ ہمیں مال چاہیے، پیسے اکٹھے کر کے، مال دولت اکٹھا کر کے ہم دیں گے اور اپنے قیدیوں کو وہاں سے رہا کروائیں گے، فدیہ دے کر لے کے آئیں گے۔ تو حضرت شیما نے پوچھا کہ کس نے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو قید میں ڈالا ہے؟ پوچھا کہ بتانے والے نے بتایا کہ مدینے کے اندر رہنے والے ہیں، نام محمد ہے، رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنایا ہے۔ تو حضرت شیما نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے قبیلے کے سرداروں، مال اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساتھ لے چلو، تمہارے قیدیوں کی رہائی کے لیے میں اکیلی شیما ہی کافی ہوں۔ جب لے کے آئے نا حضرت شیما آئیں ان کے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ، تو اس وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی عادات کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ سرکار کے خیمے کے باہر صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما جب آئی نا، آپ نے تلواریں ہٹائیں، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پوچھنے والے نے کہا اے بی بی کدھر جاتی ہو؟ تجھے پتا نہیں یہ بارگاہ رسالت ہے؟ آپ نے فرمایا بارگاہ رسالت کا مجھے پتا ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ یہ میرے بھائی محمد عربی کا خیمہ ہے، یہ میرے ویر کا خیمہ ہے، ہٹ جاؤ۔ جب حضرت شیما اندر داخل ہوئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی رضائی ہمشیرہ کا استقبال کیا اور سرکار نے فرمایا اے شیما تم یہاں پہ خود چل کے آئی، پیغام بھجوا دیتی، میں امینہ کا لال قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ سرکار نے کپڑے دیے، سرکار نے لباس دیے، سرکار نے گھوڑے دیے، کچھ اور چیزیں عطا فرمائیں۔ عطا فرمانے کے بعد سرکار نے قیدیوں کی رہائی کا حکم دینے کے بعد خیمے سے باہر تشریف لائے اور آ کے اپنے صحابہ سے فرمایا، جملہ سنیے گا، صحابہ سے فرمایا اے صحابہ میں ہر معاملے کے اندر تمہارے ساتھ مشاورت کرتا ہوں، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ مشورہ کرنا ضروری ہے، ہر معاملے کے اندر مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج اس قبیلے کے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو مختار کل ہیں، آپ مشورہ کریں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی، لیکن آقا ہمارے لیے بتا تو دے کہ مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، آج محمد عربی نے تمہارے ساتھ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ آج میرے دروازے پر قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی اور نہیں چل کے آیا تھا، میری ہمشیرہ آئی تھی، اس لیے جب بہن دروازے پہ آئے مشورہ نہیں کیا جاتا، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت گرامی قدر اسے عطا کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ہمشیرہ کو بھی سرکار کا ذکر کرنا چاہیے، سرکار کے میلاد کی محفل سجانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور سرکار کی غلامی میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی ہی غلامی میں رب تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے اور آپس میں اسی طرح اتفاق، اتحاد، پیار، محبت اور یگانگت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔